ہے مولا تقی، ہے مولا تقی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، منزلت سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران شہدائے کربلا، بازو حضرت ابوالفضل العباس، حلقہ دعائے زہرا، محنت رسول خدا۔ عنوان گفتگو امام محمد تقی علیہ السلام ہے، جو کہ ہمارے اور آپ کے نوے امام ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن کے عالم میں امام محمد تقی علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ کچھ بچے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ امام بچوں کے قریب گئے اور جانے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے، جو ہمارے امام آتے ہیں وہ ہدایت کے لیے آتے ہیں، کھیلنے کے لیے نہیں آتے۔ تو امام بچوں کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے، بچے کھیل رہے تھے۔ حاکم بادشاہ کا گزر اس راستے سے ہوا تو جو بچے کھیل رہے تھے، حاکم بادشاہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کھیل کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن امام نہیں بھاگے۔ بادشاہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے جواب دیا کہ نہ جگہ تنگ ہے، نہ میں گناہگار ہوں، تو میں کیوں بھاگوں؟ بادشاہ نے جواب کو سنا، سننے کے بعد چلا گیا۔ دوبارہ بادشاہ آیا، بادشاہ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بچہ جو نہیں بھاگا تھا وہ بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی قریب گیا، بچوں نے دیکھا تو کھیل کو چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن امام نہیں بھاگے۔ بادشاہ قریب گیا، جانے کے بعد کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے جواب دیا، اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ بتاؤ نہ جگہ تنگ ہے نہ میں گناہگار ہوں، تو میں کیوں بھاگوں؟ بادشاہ نے جواب کو سنا، سننے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ امام نے جواب دیا کہ میں محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ بادشاہ نے جواب کو سنا، سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے چاہا کہ بچے کا امتحان لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ میرے آباء و اجداد نے بتایا تھا کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہے، شوق یہ ہے کہ وہ شکار پر جاتے ہیں، اور جب وہ شکار پر جاتے ہیں تو اپنے باز کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جب ان کا باز ہوا میں اڑ جاتا ہے تو ان کا باز دریا سے یا سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے اور اپنے بادشاہوں کو دے دیتا ہے، اور وہی بادشاہ مچھلی کو مٹھی میں رکھ کر اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں۔ اس مقام پر علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے، نقوص عصمت کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر امام یہ کہہ دیتے کہ تیرے ہاتھ میں، تیری مٹھی میں، تیرے ہاتھ میں، تیری مٹھی میں مچھلی ہے، تو علم امام کا اندازہ ہو جاتا، لیکن وسعت علم امام کا اندازہ نہ ہوتا۔ بس عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر چکا۔ امام محمد تقی علیہ السلام وہ کم سن ترین امام ہے کہ جس کی شہادت صرف 28 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان سے کم عمر کے کوئی امام شہید نہیں ہوا۔ جتنے امام آئے سب سے کم سن ترین امام صرف 28 سال۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ زہر دینے والی خاتون امام کی زوجہ تھی، جس کو شازشوں کے ذریعے سے امام کی زوجہ بنایا گیا۔ عزیزو، امام محمد تقی علیہ السلام کے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا۔ غسل و کفن دینے کے بعد جنازے کو اٹھایا گیا۔ جب جنازے کو اٹھایا گیا تو بڑی تعداد تھی جو جنازے میں شریک تھی۔
امام علی نقی علیہ السلام رونے لگے۔ ایک شخص آگے بڑھا، وہ بڑھنے کے بعد کہا مولا آپ صابر امام ہو۔ مولا نے جواب دیا کہ میں اپنے بابا کے جنازے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جنازہ کربلا میں تھا جو 3 دن تک بے غور و کفن پڑا، لیکن کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ سیعلم الذین ظلموا